یہ ذکر جو ہوا ہے اس کو آپ لوگ ذکر کریں، یہ ذکر جہری ہے۔ دراصل ہم دنیا میں عبادت تو پوری کر رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کون سی عبادت ہے جو نہیں ہو رہی؟ لیکن دن بدن ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی، دن بدن ہمارے حالات خراب ہو رہے، دن بدن ہماری تباہی بربادی دنیا میں ہو رہی ہے۔ آخر ہم یہ سوچنے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے صاحب؟ ارے شور مت مچاؤ بھائی، جاؤ باہر، شور ہو رہا شور۔ تو یہ حال میں شور نہیں ہونا، شور مت ہو کرو، بس جس کو شور کرنا، باتیں کرنا، باہر جاؤ اور یہاں تھوڑی سی بات ذرا اچھی سن لو بس۔ یہ اصل میں ہم کھانے پینے کا معاملہ ہی نہیں رکھتے رہتے، تھوڑی سی بات 10-20 آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بات سن لو۔ دنیا میں ہم اس وقت بہت پریشان چل رہے ہیں، ہماری تباہی بربادی اور ہماری جان مال عزت سب خطرے میں ہے۔ دن بدن ہماری حالت خراب ہوتی جا رہی، حالانکہ ہم عبادت کر رہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، رمضان کے روزے ہیں، سب کر رہے۔ اصل میں دو چیزیں ہم بھول گئے دنیا میں، عام طور سے ہمارے سے بھول ہو گئی۔ ایک بھول کیا ہوئی ہم سے، ہم رات دن جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے، لینے والا ہے، دینے والا ہے، موت حیات اس کے ہاتھ میں ہے اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جب تک زندہ رکھتا ہے، جب موت دے دیتا ہے وہ دے دیتا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کے سارے پرندے رات دن اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم سے غلطی کیا ہوئی کہ ہم اللہ کو یاد کرنا بھول گئے، اللہ کو یاد کرنا بولے تو اللہ کو یاد کرنا بولے، یہ بھول گئے ہم دنیا میں۔ کون کر رہا ہے دنیا میں؟ حالانکہ عبادت اپنی ہو رہی جگہ پر، سب کچھ ہو رہا۔ ہماری جو دنیا میں پریشانیاں چل رہی ہیں، بربادی، پریشانی، اور ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، دنیا میں ہمارے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، معیشت ہماری تباہ ہو رہی، ہماری نسلیں پڑھتی لکھتی نہیں ہیں، ہماری نسلیں برباد ہو گئی، رات میں 12-2 بجے تک پھر رہی، جو ہے ہمارے گھروں میں لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جہاں شادیاں ہو گئی گھروں میں جھگڑے ہو رہے، پریشانیاں کتنی پریشانی ہے، ہر گھر پریشان ہے۔ یہ پریشانی کیوں ہو رہی؟ دو چیزیں ہم بھول گئے، ایک تو اللہ کو بھول گئے ہم۔ کوئی اللہ کو یاد کرتا کہ اللہ اللہ اللہ؟ حدیث میں آتا درخت کا پتا 24 گھنٹے اللہ اللہ بولتا ہے، ہر درخت کا پتا، سارے درخت، شجر حجر، ذرہ ذرہ اللہ اللہ کو یاد کرنا۔ اسی طریقے سے تمام دنیا کے پرندے روزانہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ 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 کرتے۔ اس وجہ سے سارے پرندوں کو روزی ملتی ہے، سارے پرندے دنیا کے اندر آرام سے ہیں، پرندوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کی نسلیں اچھی ہیں۔ جانے تو بھائی اسے اس کی طرف چھوڑو، وہ سب لوگ تو اس کو دیکھ کے بیٹھتے جو بھی کوئی کچھ کرتے۔ تمام دنیا کے درخت، شجر حجر اللہ کو یاد کر رہے، اللہ اللہ کر رہے۔ اسی طریقے سے تمام پرندے اللہ کو یاد کر رہے، اللہ اللہ کر رہے۔ سمندروں میں کروڑوں مچھلیاں ہیں، سارے اللہ کا ذکر کرتے روزانہ، تو ان کو روزی ملتی روزانہ، ایک مچھلی بھوکی نظر نہیں آتی۔ یار یہ چھوڑ، یہ تو میں تم کو یہ بولتا ہوں کہ ہمارے ذکر میں یہ کھانے پینے کے چکر نہیں رہنا، دھندے
10 منٹ 15 منٹ ٹھہرنا بھائی، کھانا کھانا کھانا، زندگی بھر کھا کھا کے مر رہے، اللہ کو بھول گئے، کھانا یاد آ رہا ہے۔ یہی ہم سے غلطی چل رہی۔ تو گھر ہمارے سارے برباد ہیں آج کل۔ کروڑ پتی ہے تو انہیں بھی رات دن بیمار ہے، غریب ہے انہیں بھی رات دن پریشان ہے، جو بڑے سے بڑا آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے، دولت مند آرام سے ہیں کیا، بہت پریشان ہے، کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں، بی پی ہو گیا، شوگر ہو گیا، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ ہماری جو پریشانیاں چل رہی ہے، ہم 2 چیزیں بھول گئے، وہ یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ ایک اللہ کو یاد کرنا بھول گئے، اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ نے انسان کو عزت دی دنیا کے اندر، پرندے، جانور، مچھلیاں دنیا کے اندر، کیڑے مکوڑے، شیر، چیتے، سب کیا چیز مخلوق نہیں ہے، جانور، لاکھوں قسم کے جانور ہیں، لاکھوں قسم کے پرندے ہیں، لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں، سب آرام میں ہیں۔ پریشان ہم ہیں دنیا میں، انسان۔ یہ ہماری پریشانی ہے، حالانکہ ہم عبادت پوری کر رہے، لیکن ہمارے ذمہ اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، زندگی میں ہم کریں گے کبھی؟ اللہ کو یاد کرنا ہی بھول گئے مسلمان۔ پتا پتا اللہ کو یاد کرتا درخت، حدیث میں آتا، سرکار فرماتے ہیں کہ پتا پتا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو اللہ سے درخواست کرتا کہ میں سوکھ گیا، ذکر اس کا بند ہو جاتا، عرش الہی سے حکم آتا گر جا، اردو گر جا۔ تو لاکھوں احکامات 1 منٹ میں آسمان سے آتے رہتے اور گرتے رہتے سارے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ کا کنٹرول ہے ذرے ذرے پہ۔ حدیث میں آتا، سرکار فرماتے ہیں جب بارش ہوتی ہے نا، ایک قطرہ ایک فرشتہ لاتا ہے، ایک قطرہ، اور جہاں حکم ہے وہیں ڈالتا ہے۔ کروڑوں فرشتے آتے رہتے، ڈالتے رہتے، جاتے رہتے۔ اللہ کا ایسا نظام ہے دنیا میں، کائنات میں۔ ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ، اللہ دیکھ رہے۔ ہم سمجھتے کہ نہیں کہ ہم پتہ نہیں کیسا نظام چل رہا ہے۔ حکومتوں کا بھی نظام دنیا میں جو چلتا ہے، ہر حکومت اپنے پورے ملک پہ پوری نظر رکھتی ہے، کسی بھی ذرہ برابر بھی کچھ اتنا کرا فوراً حکومت کی گرفتار سے پکڑ لیتا۔ اسی طریقے سے اللہ کی پوری کائنات پہ گرفت ہے، پکڑ ہے، 1 منٹ اللہ کوئی ذرہ برابر بھی خالی نہیں ہے۔ تو انسان کے علاوہ سب مخلوق اللہ کو یاد کرے، اور ہم ہی نہیں کرتے۔ یہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور رمضان کے مہینے، یہ جو ہے یہ عبادت ہے، یہ عبادت کا ثواب دنیا میں نہیں ملتا، یہ قیامت میں ملے گا۔ یہ مت سمجھو کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے، حج کریں گے تو ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، یہ غلط ہے۔ اس کا ثواب دنیا میں ملتا ہی نہیں، قیامت میں ملنے والا ہے۔ آج کی نماز کا، آج کے روزے کا، آج جو ہم عبادت کریں گے اس کا ثواب قیامت میں ملے گا۔ لیکن اللہ اللہ اللہ، اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اس کا اجر آج سے شروع ہو جاتا، ابھی سے۔ ساری ہماری نحوستیں اس سے مل جائیں گی، ساری پریشانیاں اس سے ہٹ جائیں گی۔ آج ہم سے یہ بھول ہو گئی، لاکھوں دنیا کے اندر کروڑوں لوگ پھر رہے، کتنے لوگ محنت کر رہے، جماعتیں چل رہی، یہ جماعت چل رہی، وہ جماعت چل رہی، کئی جماعتیں محنت کر رہی، لیکن اللہ پہ کوئی محنت نہیں کر رہا۔ تو بھائی اللہ اللہ بولو، کوئی بول رہا ہے کوئی؟ ساری جماعتیں اپنا اپنا بکواس کر رہی، لیکن کوئی یہ نہیں بول رہا ہے کہ بھائی اللہ پہ محنت کرو، اللہ 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 کرو، گھروں میں باہر، کوئی بھی نہیں بول رہا اللہ پہ محنت کرو۔ یہ ہم سے بھول ہو گئی، زندگیاں گزر رہی ہماری، اگر ہم کبھی اللہ اللہ نہیں کرے تو زندگی میں تو ذکر زور سے جیسا ابھی کرے، اور اسی طریقے سے آہستہ دن میں، زندگی میں، دن میں روزانہ اللہ اللہ اللہ، خالی وقت میں کرو، بیٹھے بیٹھے کرو، سوئے سوئے اوڑھ کے اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد تو کرو نا بھائی۔
اللہ ہی بھول گئے ہم دنیا میں. ذرا سی تکلیف ہوئی تعویذ گھنٹے ڈھونڈ رہے, ذرا سا پریشان ہوئے عاملین کو ڈھونڈ رہے, پیسے دے کے تعویذ لا رہے. تعویذ ہمارے کو درست کر سکتی ہے؟ لیمبو, دھاگے, ڈورے, ہم اللہ کے سوا ایک پتا نہیں ہلتا, ایک پتا حرکت نہیں کرتا. اللہ کو یاد ہم بھول گئے. دوسری کیا چیز بھولے ہم, جس کی وجہ سے تباہی. ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے قرآن کریم کی تلاوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال غار حرا میں رہ کر بھوکے پیاسے رہے, اور اللہ اللہ کر کے, اللہ کو راضی کر کے آسمان سے قرآن منگا لی. 10 سال غار حرا میں, اور ساری کائنات کی بھلائی اس کے اندر ہے, قرآن میں, اس کی تلاوت میں. قرآن کریم اللہ خود پڑھے ہیں اور لکھ کے رکھے تھے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے خود پڑھوایا. پھر وہ دنیا میں غار حرا میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا قرآن پڑھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن پڑھا, ایک نے دوسرے کا, دوسرے نے اس کا سنا قرآن. اس کے بعد جبرائیل چلے گئے, وہ قرآن کریم 10 سال محنت کر کے آپ دنیا میں لا کے مسلمانوں کو دیے کہ بھئی یہ ہے تمہاری کامیابی کا راستہ. ساری دنیا کی کامیابی اس میں قرآن کریم ہے. قرآن کریم کا ایک لفظ پوری دنیا کے جادوؤں کو دفن کر دیتا. اتنی طاقت ہے قرآن میں. آج ہم اسے لپیٹ کے رکھ دیے, اور کوئی مرا تو تھوڑا سا پڑھ لیے, پڑھنے آیا تو آیا, نہیں تو اس کا ڈبہ لا کے مسجد میں رکھ دیتے. قرآن کریم کو مرنے والے کے نام کا ڈبہ. میرے عزیز دوستو, اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں کہ میں 10 سال محنت کر کے قرآن لایا اور 20 سال محنت کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے آپ کو دیا. 23 سال قرآن دینے میں لگے, 10 سال لانے میں 33 سال لگے, آسمان سے لا کر کے امت کو دیا. ہماری کامیابی کا واحد ذریعہ ہے قرآن کریم, اور ہم نے اسے لپیٹ کر رکھ دیا. 1200 سال تک دنیا میں قرآن کریم پڑھا جاتا تھا, تو ہم اس کے ذریعے پوری دنیا کی حکومت کرتے تھے. 1200 سال تک مسلمان پوری دنیا کی حکومت. دنیا میں سارے صحابہ سرکار روزانہ قرآن کریم 24 گھنٹے پڑھتے تھے. تمام صحابہ قرآن کریم 24 گھنٹے پڑھتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے ذریعے سے 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا کو قبضہ کر لیا قرآن کریم کے ذریعے سے. 10 سال کے اندر اندر. آج دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں, سب پریشان ہیں. ساری دنیا کی قوم ہم کو مار رہی. یہودی گنتی کے ہیں, 10 سال سے فلسطینیوں کو مار رہے, لاکھوں مسلمان مارے گئے. امریکہ نے افغانستان میں, عراق میں 1 کروڑ مسلمانوں کو مار دیا. لاکھوں مسلمان عورتوں کی پرہینا کر کے فوج نے ان سے زنا کیا, دنگا کر کے. یہ 10 سال میں ہمارے اتنے نقصانات, لیکن مسلمانوں کو احساس نہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا. قرآن ہی بھول گئے مسلمان, کوئی پڑھنے کو تیار نہیں. جبکہ 1200 سال تک مسلمان ہر بچہ, عورت, مرد, بادشاہ, فقیر پڑھتے تھے, تو 1200 سال تک پوری دنیا کی حکومت کی ہماری, پوری دنیا کی. مشرق سے مغرب تک ہم حکومت کرتے تھے. آج عیسائی ہم کو مار رہے, یہودی ہم کو مار رہے, کمیونسٹ ہم کو مار رہے, مشرکین کفار ہم کو مار رہے, دلت ہم کو ڈرا رہے. کوئی عزت ہی باقی نہیں ہے مسلمانوں کی, اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم چھوڑ دیا ہے.
اورنگزیب عالمگیر ہندوستان پہ حکومت کرتے تھے، لیکن روزانہ رات بھر آدھی رات سے پہلے سے لے کے آدھی رات تک اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور تہجد پڑھنے کے بعد سے لے کر کے صبح فجر کی نماز تک 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ شہنشاہ تھے وہ۔ اس ہندوستان پہ 50 سال حکومت کی، جس ہندوستان کے آج 10 ٹکڑے ہو گئے، اتنے بڑے ملک تھے۔ شاہ جہاں جنہوں نے تاج محل بنایا، روزانہ 6 پارے قرآن کریم کے پڑھتے تھے، ایسے کہ پوری داڑھی اور پورے کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ قرآن کریم امت مسلمہ کو زندگی دیتا ہے اور حیات دیتا، طاقت دیتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، دنیا کے سارے بادشاہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ کئی بادشاہ جب جنگوں میں جاتے تھے تو گھوڑے پر سوار بھاگتے تھے، ان کے گھوڑے، فوج بھی دوڑ رہی ہے، لیکن دوڑتے دوڑتے جو ہے ہر منزل پر ایک پارہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ لاکھوں کا لشکر قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ تمام دنیا کے اولیاء اللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر روزانہ 5 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ 24 گھنٹے میں 5 قرآن کریم ختم ہوتا تھا روزانہ۔ بہت سے اولیاء اللہ روزانہ 1 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں روزانہ 1 قرآن کریم صبح سے شام تک ختم ہوتا تھا، سب پڑھتے تھے۔ سارے اولیاء اللہ بغیر قرآن کریم کے نہیں رہے، اللہ نے ان کو بڑی زندگی دی۔ اور جتنے بادشاہ گزرے ہیں سب قرآن کریم کی تلاوت کر کے دنیا پہ حکومت کیا انہوں نے۔ قرآن طاقت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا قرآن کریم۔ مرنے کے بعد خبر میں بھی آتا ہے، قرآن کریم انسانی شکل میں آتا ہے۔ جب ہر میت جب رکھی جاتی ہے تو ایک خوبصورت شکل آتی، اور میت کے اطراف میں گھومتا ہوا، اب میت دیکھتی رہتی اس کو، لیکن بات نہیں کر سکتی۔ منکر نکیر جب آئے تو وہ منکر نکیر سے کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، چلے جاؤ۔ بعد میں میت پوچھتی ہے کہ بھئی تو کون ہے جو یہاں میری مدد کے لیے آیا؟ کوئی میرا شوہر نہیں، بیوی نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، کوئی بھی نہیں، تو بہت خوبصورت شکل میں آتا ہو۔ تو وہ کہتا ہے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہی قرآن کریم ہوں جو تو مجھے پڑھتا تھا، اللہ نے تیری مدد کے لیے اس شکل میں تیرے پاس بھیجا۔ اس کے بعد وہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم دنیا میں بھی عزت دیتا، مرنے کے بعد بھی، میدان حشر میں بھی۔ جب حساب کتاب ہوگا تو بچے کی شکل بن کے قرآن کریم اللہ سے لڑے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ میرے کو تلاوت کرتا تھا، چھوڑ دے اس کو۔ میدان حشر میں جہاں دنیا بھر کی میدان قیامت کی گرمی رہے گی، وہاں سایہ کرے گا قرآن کریم۔ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیز قرآن کریم۔ سرکار 33 سال محنت کیے، 10 سال غار حرا میں اکیلے رہے، اور 23 سال مکے اور مدینے میں، 33 سال محنت کر کے قرآن امت کو دے کر کے چلے گئے۔ تو امت مسلمہ جب تک قرآن کریم پر رہی، پوری دنیا کی حکومت تھی ہماری، پوری دنیا میں، مشرق سے مغرب تک کوئی حصہ خالی نہیں تھا جہاں ہماری حکومت نہیں تھی، چاہے وہ کوئی قوم ہو، کسی بھی قوم، عیسائی قوم ہو، یہودی قوم ہو، کمیونسٹ ہو، ملحدین ہو، مشرکین ہو، ہر ایک پہ ہماری حکومت تھی۔ ہندوستان پہ ہم 900 سے 1000 برس حکومت کی۔
حالانکہ ہماری آبادی کم تھی، آبادی تو ان کی زیادہ تھی، مگر ہم 900 1000 برس ہم حکومت کی، کیسا کرے یہ؟ قرآن کریم کے دور پہ ہمارے سارے لشکر روزانہ صبح قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ شمس الدین التمش دلی پہ حکومت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی کے نام سنے ہوں گے، دلی میں ان کی درگاہ بہت بڑے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے وہ، حضرت قطب الدین کاکی بختیار کاکی، انتقال ہو گیا۔ تو یہ ان کے مرید تھے، انہیں سے سب سیکھا تھا۔ تو حکم دلی میں بادشاہ سے حکم نافذ کر دیا کہ بھئی حضرت کی نماز جنازہ ہو جائے اور تدفین ہو جائے، جگہ متعین کر دی کہ یہاں تدفین کر دو۔ اب لاکھوں لوگ جمع ہو گئے دلی میں، لاکھوں، اور مغرب صبح میت لا کر کے رکھی گئی، پھر ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، نماز جنازہ ہی نہیں ہو رہی۔ شام کے وقت شمس الدین التمش جو دلی کی حکومت کرتے تھے، ہندوستان پہ بادشاہ تھے، پہلا بھیجا کہ بھئی کیا بات ہے؟ کہا کہ سرکار آپ تشریف لائیے۔ وہ آئے، اپنا لشکر لے کر کے آئے۔ وہ ان کے شیخ تھے، ان کی خدمت میں رہے تھے۔ وہ پہلے بادشاہ بھی اہل اللہ کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت کی وصیت بتائی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایک وصیت لکھا تھا، وصیت میں لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں۔ ایک یہ خوبی کہ اس نے کبھی حرام مال نہ کھایا ہو، ایک لقمہ بھی۔ دوسرا شرط لکھا تھا کہ کسی غیر محرم عورت کی صورت نہ دیکھی ہو، اور تیسرا لکھا تھا کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھا ہو اور سنتیں بھی ادا کیا ہو، ایسا شخص میری نماز جنازہ پڑھا۔ وصیت میت رکھی ہوئی ہے، وصیت سامنے رکھی۔ دنیا کے لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، بڑے بڑے اہل اللہ، قطب، ابدال، عالم، حافظ، سب جمع ہو گئے۔ کس کی ہمت ہے؟ پتہ نہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی اس کے شرط کے خلاف کوئی نماز جنازہ پڑھائے گا تو میرے سے پہلے اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی، موت آ جائے گا۔ اب کسی کی ہمت ہی نہیں۔ تو شہنشاہ شمس الدین التمش نے اعلان کیا کہ جو بھی اس شرائط کا حامل ہو وہ نماز جنازہ پڑھائے، ہم اس کو ہندوستان کا سب سے بڑا قاضی القضات متعین کر دیں گے، سب سے بڑا اعزاز اس کو دیں گے۔ کوئی بھی نہیں آیا، معمولی بات ہے۔ آخر میں بادشاہ نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا تو آخر میں اعلان کیا، پہلے میت کے پاس آئے، میت کے پاس آ کر کے کہنے لگے حضرت یہ شرائط کیوں لگایا آپ؟ میت سے بول رہے یہ شرائط کیوں لگایا آپ؟ میں نے جو نیکی کیا تھا وہ چھپا کے کیا تھا، ظاہر کرنا نہیں تھا مجھے۔ یہ سارے شرائط کا میں حامل ہوں، اب میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اتنا نیک ہوں۔ چنانچہ خود بڑھ کر کے نماز جنازہ پڑھائی شہنشاہ وقت میں، یعنی اتنے پابند تھے، وہ کسی کا حرام مال نہیں کھائے، روزانہ رات میں رسی بانٹتے تھے۔ یہ سلطان شمس الدین التمش، پورے ہندوستان پہ حکومت تھی، بنگال تک، کشمیر، بنگال، آسام، ان کے قبل روزانہ رات میں رسی بانٹتے تھے۔ وہ رسی دن میں بکتی تھی، وہ اس سے پیٹ چلاتے تھے، خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیتے تھے۔ ہمارے بادشاہ ایسے گزرے۔ آج کل کے تو سارے حکومت کرنے والے سارا کھا کے مر رہے۔ مسلمان ایسا حکومت کیا ہندوستان پہ
تب کہیں جا کر کے 1000 برس حکومت کی ہندوستان پہ، اور آج بھی کر سکتے ہیں اگر مسلمانوں میں یہ طاقت آئے۔ رات بھر قرآن کریم پڑھتے تھے شمس الدین التمش، 24 گھنٹے میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا ان کا۔ ان کا مزار دلی میں ہے شمس الدین التمش کا۔ انہی کی بیٹی تھی رضیہ سلطانہ، اس کے بعد وہ تخت پر وہی بیٹھی رضیہ سلطانہ، جس نے 3 سال حکومت کی، 4 سال 4.5 سال دنیا ہندوستان کی حکومت کی۔ تو رضیہ سلطانہ کا بھی یہی حال تھا، روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتی تھی وہ رات بھر میں، 4.5 سال حکومت کی ہندوستان پر۔ ہم اس طریقے سے دنیا میں رہے ہیں، اور ہندوستان پہ 1000 برس حکومت کی ہم نے، 1200 سال۔ ہم سے قرآن ہی چھوٹ گیا، سارے دنیا کے مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ خدا کا ایسا عذاب ہے آج مسلمانوں پر کہ 150 کروڑ مسلمان گزشتہ 10 سال میں مارے گئے، کاٹے گئے، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، لیبیا میں، کوئی پرسان حال نہیں مسلمانوں کا۔ آج کتا اگر ماریں گے تو میونسپلٹی کا آفیسر آتا، کیوں مارے؟ مسلمان کو دنا دن مارے سڑک پر، کوئی پرسان حال نہیں آپ کی مسجدیں دھڑا دھڑ گرا دے رہے، اس لیے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، ہم سے ناراض ہے، قرآن ہی چھوڑ دیے۔ کروڑ پتی کتوں کبھی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، ہزاروں حاجی پھر رہے، ایک حاجی قرآن نہیں پڑھتا، کسی حاجی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ 10 20 سال سے جماعتوں میں چل رہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کوئی دنیا کے اندر محنت نہیں کر رہا اللہ پر، اور کوئی محنت نہیں کر رہا قرآن کریم پر محنت، کوئی جماعت دنیا میں قرآن پہ محنت نہیں کر رہی کہ بھائی قرآن پڑھو، تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت اگر ہوگا زمین الٹ جاتی ہے، زمین ہلتی ہے، قرآن کی تلاوت اس جگہ پہ جاؤ۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہو گیا آج ہماری حیثیت کوئی باقی نہیں رہی دنیا میں۔ ساری دنیا کی جماعتیں اپنے اپنے اصول پہ محنت کر رہی، کوئی اللہ پہ محنت نہیں کر رہا، اور کوئی قرآن پہ محنت نہیں کر رہا کہ بھئی قرآن کی تلاوت کرو روزانہ گھروں میں تلاوت ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت اتنی ہے، حدیث میں آتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ نے جو کہا ہے سرکار نے نقل کیا، کہ اگر کوئی قرآن کریم تلاوت کرتے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں عرش الہی سے اتر کے اس کے سامنے بڑھ جاتا ہوں۔ آپ اگر گھر میں تلاوت کریں گے تو ذات خدا بندی آپ کے گھر میں اترتی، اللہ کی ذات جہاں آئے وہاں برکت نہیں ہوں گی کیا؟ ساری نسلیں ہماری بگڑ گئی، ایک نوجوان قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک ڈاکٹر کو نہیں آتا، ایک انجینئر کو نہیں آتا، ایک حاجی کو نہیں آتا۔ کتنی جماعتیں دنیا میں کام کر رہی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، بریلوی حضرات، اولیاء اللہ کر رہے، کوئی بھی قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ اولیاء اللہ سارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حضرت معین الدین چشتی روزانہ 2 قرآن کریم رات بھر میں پڑھتے تھے، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر روزانہ 5 قرآن کریم ختم کرتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رات بھر اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ جو ذکر ہوا، یہ ذکر جہری، یہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے جو 1400 سال سے چل رہا ہے، طاقتور ہے یہ ذکر۔ یہ ذکر سے 100 میل اطراف میں اس کے اثرات پڑتے ہیں، 100 میل تک۔ اس سے نحوست ہٹ جاتی، فتنے ہٹ جاتے، بیماریاں ہٹ جاتی، کفر کمزور ہوتا، ایمان کی طاقت بڑھتی، لوگوں کو توفیق ہوتی نماز کی، روزے کی، یہ ذکر سے، جس کا آپ نے کیا۔ یہ 1200 کی تسبیح ہے، اصل میں یہ 45 منٹ کا ذکر ہے، ابھی آپ نے آدھا ذکر کیا، آدھا۔ خیر، میں یہ آپ کو بتا رہا تھا 2 چیزیں ہم سے چھوٹ گئی، ہماری محنت وہ چل رہی، اللہ پہ محنت چل رہی اور اللہ کے کلام پہ، بس۔ قرآن کی تلاوت کرو روزانہ، 10 منٹ کرو، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے کلام کو بھولے تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر اثر میں روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں. کئی اولیاء اللہ نے آوازیں سنا آپ کی اور امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے. کسی کو احساس ہی نہیں رہا، کسی جماعت کو احساس نہیں، کسی تنظیم کو احساس نہیں، اپنے اپنے نعرے لگا رہے. اللہ نے کہا بھائی ان قرآن الفجر کان مشہودہ، روزانہ فجر میں قرآن پڑھو. قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک پکار رہے، چلا رہے. قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، چلا رہے. سارے ہمارے کام غلط ہو گئے دنیا میں. ہم یہ کام دنیا میں کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ ہمارا کام چل رہا. بمبئی سے حیدرآباد تک کام پھیل گیا یہ ذکر کا. اب ہر بدھ کو اپنے پاس وہاں ہوتا ہے ذکر. اس میں سے میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ آتے ہوں گے، نہیں آتے ہوں گے تو اب آیا کرو بدھ کو. ہر بدھ کو ذکر ہوتا ہے جس میں 100-200 آدمی رہتے ہیں، اطراف کے بھی لوگ آتے ہیں، باہر کے بھی. یہ ذکر سکھاتے ہیں اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، دو ہی چیزیں. تو تیسری چیز خود بخود پیدا ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی. اگر قرآن نہیں پڑھو گے، اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو سرکار سے محبت ہوتی ہی نہیں، اور سرکار آتے ہی نہیں خواب میں. دو چیز پہ محنت کرو، تیسری سرکار خود خواب میں سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خود بخود. اس لیے کہ سرکار نے لا کر کے دیا قرآن. وہ پڑھو گے تو سرکار خوش ہو کے آپ کے گھر میں نظر آئیں گے، برکتیں ہوتی. تو یہ دو چیزیں چھوٹ گئی، ہم اس سے محنت کر رہے اللہ کے فضل سے. ہزاروں نوجوان لگ گئے، لکھپتی کروڑ پتی لوگ لگ گئے. اورنگ آباد میں اپنا کام چلتا، پونا میں چلتا، بمبئی میں چلتا، حیدرآباد میں چلتا. چاروں طرف کام چل پڑا اور لوگ یہ ذکر کر رہے. تو تھوڑی سی بات آپ کو اتنی بتانی تھی، 11:30 ہو گئے، کہ اللہ کا ذکر زور سے بھی آہستہ بھی روزانہ آپ اللہ 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 جو ہے کم سے کم 1000 مرتبہ، 300 مرتبہ بولو، 500 مرتبہ بولو. اللہ 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 کسی بھی وقت بولو، سوئے بولو، بیٹھے بیٹھے بولو اللہ کا ذکر. اور دوسرا، کسی بھی وقت قرآن کریم کی تلاوت کرو. ہاتھ میں لو تو صحیح اس کو. لاکھوں برکتیں لاتا ہے قرآن کریم. ایک ایسی دولت ہے کائنات میں، 1,24,000 نبی آج تک خبروں میں روتے ہیں، اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ وہ قرآن ہم کو دے دے. نہیں دیا اللہ نے. بابا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں ملا. آج تک خبروں میں روتے ہیں وہ. قیامت کے میدان میں وہ سننے والے ہیں، قرآن کریم حضور سنانے والے ہیں، اس وقت ان کو سکون ہوگا. ایسا قرآن ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا بول رہے کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، تسمارخواں ہیں. کوئی بولتا ہم دولت مند ہیں، ہم ہاشمی ہیں، خاندان بتا رہے، یہ بتا رہے، اور قرآن چھوڑ کے بیٹھے. تو اللہ کی مار پوری دنیا میں ہم پہ پڑ رہی ہے، پوری دنیا میں. کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمان مارا نہیں جا رہا، بے تکا مارے جا رہے. احساس ہی نہیں ہے مسلمانوں کو، بس سہارے بریانی کھا رہے، سو رہے. تباہی سر پہ کھڑی ہوئی ہے، یاد رکھو. رمضان المبارک آئے، اب قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ کرو رات رات دن بھر. تو میں آپ کو عمل بتا رہا تھا، روزانہ اللہ 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 300 سے 1000 مرتبہ بولنا. 1000 مرتبہ بولو گے تو 20 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ. 1 منٹ میں 50 مرتبہ بولتے ہیں ہم اللہ اللہ اللہ. 2 منٹ میں 100 مرتبہ، اور 20 منٹ میں 1000 مرتبہ اللہ 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 بولو. دکان پہ بیٹھ کے بولو، گھر میں بیٹھ کے بولو، پلنگ پہ سوئے بولو اللہ اللہ کو یاد کرو. اور دوسرا، درود شریف پڑھو 200 مرتبہ. 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 5 منٹ لگتے، 10 منٹ بس.
وہ 20 منٹ اور یہ 10 منٹ، آدھا گھنٹے میں 1000 مرتبہ اللہ اللہ ہو جاتا اور 200 مرتبہ درود شریف ہو جاتا صرف آدھے گھنٹے میں۔ اس کے بعد دیکھو آپ کی زندگی کتنی تبدیل ہوگی، کتنی برکتیں آئیں گی۔ ساری عورتوں نے قرآن چھوڑ دیا، ان سے جو نسل پیدا ہو گئی رات بھر پھر رہے آواز، نسلیں برباد ہو گئی، ایک اس میں لائق نہیں نکل رہا۔ بربادی کے سوا کوئی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہے، لڑائی جھگڑے گھر میں، داماد سسر کے جھگڑے، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، سارے گھر برباد ہو گئے، اور ہم اپنے آپ کو بول رہے ہیں ہم الحمدللہ اچھے ہیں۔ تو یہ دو عمل کرنا ایک وقت میں، اللہ اللہ کا ذکر اور درود شریف 200 مرتبہ، اور دوسرا عمل قرآن کریم ہاتھ میں لو، وضو کر کے دیکھو اسے، اللہ کی ذات قرآن کریم پڑھتی ہے خود، حالانکہ اللہ نے لکھا وہ لاکھوں برس سے رکھ رکھا تھا۔ 1,24,000 نبی، ہر نبی آتا تھا روتا تھا ہم کو قرآن دے دو، تاکہ نہیں، آخری امت کو دینا ہے، لا کر کے ہم کو دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، 1200 سال تک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، مزدور کرتا تھا، بغداد میں مستری جو ہے دیوار بناتے بناتے قرآن کی آیت پڑھتا تھا، اور مزدور اس کے آگے کی آیت پڑھ لیتا تھا۔ یہ بغداد کا حال تھا، بغداد دارالسلطنت تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کا، اتنا قرآن پڑھتے، بادشاہ فقیر۔ تو ہم دنیا پہ ہندوستان پہ 1000 برس ہم حکومت کی، جب اس قرآن چھوڑ دیے تو سارا گیا ہاتھ، کچھ ہوتا نہیں۔ روزانہ قرآن کریم آپ ہاتھ میں لے کے پڑھو، سیکھو۔ 50 حفاظ عالم آئے ہوئے ہیں، ان حافظوں کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھو روزانہ اور ان سے قرآن پڑھنا سیکھو 1000 مرتبہ۔ بچے کی چھلے کے اوپر 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے، بچے کا چھلا ہے نواسے کا 1 لاکھ روپیہ پر، چھٹی پر 2 لاکھ روپے پر، رسم ہے پوٹے کا 5 لاکھ روپے پر، شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ۔ قرآن پڑھنے پر کبھی خرچ کیے کہ 1 لاکھ روپے؟ ہاں کیا ہے تماشا؟ اللہ یہ بھی تو پوچھے گا۔ بچہ نواسا پوترا ہوا تو 1 لاکھ روپے چھلے پہ، رات بھر گانا گا کے۔ کبھی 1000 روپے دے کر کے کسی عالم سے حافظ سے قرآن سیکھتے، یہ بہتر تھا۔ میرے عزیز دوستو، بہت حال برا ہے آج ہمارا، یاد رکھو ہم 2 چیزیں آپ کو یاد دلا رہے ہیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، اور اللہ کے نبی پر درود، بس یہ 3 چیزوں پہ ہمارا کام چل رہا۔ یہ احمد میاں نے یہ کام میں بہت متاثر ہو گئے، وہ انہوں نے کہا کہ میں ایک حال بنا دیتا ہوں، اب یہ حال اسی کام کے لیے رہے گا، ذکر ہوگا، عورتوں کی تعلیم ہوں گی، اور جو بھی نصیحت وغیرہ کا عمل ہے وہ ہوگا۔ اس کے لیے یہ حال متعین، اللہ 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اس نے اتنا بڑا حال تعمیر کر دیا۔ یہ ہماری خانقاہ کا کام چلے گا یہاں پہ، جب بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، جب بھی یہ تو طے ہوا ہے کہ روزانہ ذکر ہوگا یہاں پہ، ذکر میں شریک ہوا کر کے۔ آدھا ذکر جو ہے کتنا ہے، یہ آدھا ذکر کل 30 منٹ میں ہوتا، 30 منٹ میں ذکر کرو جاؤ، ہو گیا۔ اور باقی دن میں وہ کام کرو آپ، روزانہ اللہ اللہ اللہ، دکان پہ بیٹھ کے کسی بھی جگہ جو 1000 مرتبہ اللہ اللہ، 200 مرتبہ درود شریف اور قرآن کی تلاوت۔ 3 آیتیں پڑھو کھول کے، 1 رکوع پڑھو، یہ فائدہ دے گا، نہیں تو دنیا میں کوئی چیز کام نہیں دے گی، کوئی کتاب۔ بہت بڑا نقصان ہو، کوئی حاجی، کوئی مسلمان، کوئی عورت قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، رات بھر عورتیں ہماری پھرتی رہتی، دن بھر بازاروں میں قرآن۔ ان کی نسلیں اتنی بگڑ گئی کہ آپ ناندیڑ میں کئی مرتبہ میں غیر مسلم محلوں میں جا کے دیکھا، یہاں سے لے کے کروڑا ناکے تک
9 بجے کے بعد ایک لڑکا نظر نہیں آتا. آپ خود جا کے دیکھ لیں. 9 بجے کے بعد ایک لڑکا نظر نہیں آتا. کئی محلوں میں یہاں سے جا کے میں رات میں 9 10 10 11 12 بجے تک میں ادھر سے آتا جاتا رہتا ہوں. ایک لڑکا غیر مسلم نظر نہیں آتا. سب پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں. اور ہمارے محلے دیکھو رات بھر بم مارتے پھر رہے ہو. نسل ہماری نسل رات بھر. یہ تباہی کی علامت ہے تمہارا. ایک بچہ لائق نہیں پیدا ہو رہا. ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے. ماں باپ بولتے جان دو کہاں موبائل لے کے دے دیے اسے 10,000 کا پھر اب ایک ہی راستہ ہے. روزانہ جو ہے قرآن کریم کی اللہ کا ذکر کرو, قرآن کی تلاوت کرو اور درود شریف حضور پہ پڑھو. بس 3 چیزیں کرو, حالات بدلیں گے. اور الحمدللہ لاکھوں لوگ ہمارے اس کام میں لگ گئے, ان کی زندگیاں بدل گئی. اب یہی احمد کو دیکھ لو, اس نے 20 لاکھ کا لگایا. یہ کئی کے لیے لگایا اس نے؟ کیسے توفیق ہوئی اس کو؟ اگر ہم بولتے بھائی ایک کمرہ بنا کے دے بولے تو نہیں دیتا تھا. جب خود لگ گیا آدمی, خود احساس ہوا تو آدمی کو سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ بات کام کی ہے. خود ہمارے ذکر میں شریک ہوئے وہ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. تو اللہ نے اتنا بڑا کام. یہاں پر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ رمضان شروع ہو رہے, تراویح کا اگر انتظام ہوتا ہے عورتوں کا تو کر لو. کوئی اگر حافظ ہے وہ آگے بڑھ کے قرآن سنائے, بیچ میں پردہ ڈال کر کے پیچھے عورتوں کو کھڑے کر دو محلے کے, قرآن سنو. اگر ہو سکتا ہے تو ایسا ہم نے ان کو مشورہ بھی دیا ہے. اب کل پہلی تراویح ہے, اگر ہو گیا تو بہت ہی اچھی بات ہے. عورتیں تراویح مرد پہ بھی فرض ہے, عورتوں پہ بھی فرض ہے. ساری عورتیں پیچھے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھے. اگر معاملہ جم جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کئی حافظ آئے ہوئے ہیں, ایک حافظ آگے قبلے کی طرف کھڑے ہو جائے اور پیچھے عورتیں, پیچھے بیچ میں ایک پردہ ڈالتے ہیں. حافظ کے پیچھے 4-5 مرد کھڑے ہو جاؤ, وہاں پردہ ڈال دو. اس کے بعد پھر پیچھے عورتیں لائن سے کھڑے ہو جائیں, تراویح ہو جائے عورتوں کی. اس میں کوئی مرد داخل نہ ہو کے, یہ جائز ہے بلکہ افضل ہے. عورتوں کو بھی قرآن سننا ہو جائے گا. اور باقی دن میں دینی تعلیم ہوں گی لڑکیوں کی, عورتوں کی. قرآن کریم سکھایا جائے گا. اسی طریقے سے رات میں ذکر ہوگا, اور جو بھی کوئی دین کا کام ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے یہ احمد نے 20 لاکھ روپے خرچ کر دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ٹھیک ہے, دعا کرو. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا عمل کرنا آسان فرمائے. یا اللہ ہم کو تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم کو رات دن تجھے یاد کرنا آسان کر دے. یا اللہ تیرا کلام پڑھنے کی توفیق دے, ہمت عطا کر, طاقت دے ہم کو. ہمارے دل دماغ کی حفاظت کر, ہمارے دل کو قرآن کریم پر لگا. یا اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما, آپ کی طاقت عطا فرما, آپ کے طریقے پر عمل کرنا آسان فرما. یا جس نے یہ احمد نے یہ جو اپنا مال و دولت خرچ کر کے جو حال بنایا ہے اس کو قبول فرما. ان کے خاندان کو برکت عطا فرما, ان کے دوستوں کو برکت عطا فرما, ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایسی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ارے وہ احمد میاں نے وہ جو حلوہ تیار کیا وہ کھا کر کے جاؤ سب لوگ. بیٹھو.